کیا تقدیر کا بہانہ کر کر گناہ کرنا جائز ہے؟ مکہ کے مشرکین جنہوں نے شرک جیسا سنگین گناہ کیا اور اسے اللہ کی مرضی کہہ کر صحیح ثابت کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے بہانے کا کیا جواب دیا؟ آج ہم جانیں گے کہ کیا انسان واقعی مجبور ہے یا اسے راستہ چننے کی آزادی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں قرآنی داستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کی تفسیر اور قرآنی ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے پین پنسل اور نوٹ اپنے پاس رکھ لیے، قرآن بھی کھول لیجیے تاکہ ترجمہ اور تفسیر دونوں سمجھ آئیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ سورہ نحل کا 5واں رکن اور 14ویں پارے کا 11واں رکن، ارشاد فرمایا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اور مشرک بولے اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو نہ پوجتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم پوجتے نہ ہمارے باپ دادا پوجتے، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور ہم اس سے جدا ہو کر کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے، شرک نہ کرتے، کفر نہ کرتے، حلال چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر راضی ہے، تبھی تو وہ روک نہیں رہا۔ یہ ان کی نادانی ہے، یہ تو مہلت ہے، یہ تو ڈھیل ہے۔ انسان جیسا ارادہ کرتا ہے ویسی ڈھیل دے دی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش تو ان کاموں سے ہوتا ہے جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے۔ کذالک، اسی طرح فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے کام کیے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، رسولوں پر تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے، اب جو عمل کرے تو اس کا اپنا بھلا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو، طاغوت شیطان، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں بعض وہ ہیں کہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سیر کرو، چلو پھرو۔ یہ سیر، یہ چلنا پھرنا تفریح کے لیے نہ ہو بلکہ عبرت کے حصول کے لیے ہو۔ فَانظُرُوا، پھر دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت کی جتنی بھی کوشش کرو، تم جتنا بھی چاہو کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، بس بے شک اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں دیتا، یعنی جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، مسلمانوں کی جو دشمن ہے یعنی مشرکین مکہ، وہ مسلمانوں کی باتیں سن کر، دین کی باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پکا یقین ہے کہ مسلمانوں تم غلط ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، اپنی قسم میں حد کی کوشش کرتے ہوئے، یعنی اپنی قسم کو بہت پختہ کرتے ہوئے انہوں نے قسم کھائی، اور وہ بولے لا يبعث اللہ من يموت، جسے اللہ موت دے گا اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بلا، ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے اللہ کے ذمے پر، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیبین لهم الذین، لیبین، تاکہ
صاف صاف واضح کر دے، لہم ان کے لیے، الذی یختلفون فیہ کہ جو ان باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اس لیے تاکہ کافر جان لیں، انہم کانوا کاذبین بے شک وہ جھوٹے تھے۔ کل بروز قیامت لوگ اس لیے اٹھائے جائیں گے تاکہ جنہوں نے اختلاف کیا ان کے سامنے یہ حقیقت آ جائے کہ ان کا اختلاف غلط تھا، اور کافر یہ جان لیں کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا تو صرف یہی ہوتا ہے، ان نقول لہ کن ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے کن فیکون کے مالک ہمارے دلوں کو بھی بدل دے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ آج کی اس تفسیر میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ حق اور باطل واضح ہو۔ گناہ کر کر تقدیر پر ڈال دینا یہ مومن کا کام نہیں، بلکہ یہ پرانا بہانہ ہے جو اکثر گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ کیا آپ نے کسی کو اپنی غلطی کا ذمہ دار قسمت کو ٹھہراتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے رائے نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ جب کوئی اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ اسے کیا انعام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل